نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، لیلۃ القدر کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت ہی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا تو رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات موجود ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا گویا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، لیلۃ القدر کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کی رات ہے اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے اور اس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا زیادہ عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ کرنا بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے اور مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کیا جاتا ہے اور اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو ان ساری فیوز و برکات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری آپ تمام بہن بھائیوں سے مخلصانہ گزارش ہے کہ اس رات یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ شب قدر کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ یہ رات رب سے مانگنے کی رات ہے۔ اس رات نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اس رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ بتائے گئے چھوٹے چھوٹے 3 اعمال کر لیتے ہیں، تو ناظرین یقین جانیے کہ ساری عمر مجھے دعائیں دیں گے۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ شب قدر کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، چند منٹ کے اس عمل سے آپ رب کریم سے انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، یہ رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ اس رات کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرضدار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو پوری تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی سی بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ اس رات خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا جو 3 چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں۔ ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، آپ نے یہ وظائف، یہ اعمال اپنی زندگی میں بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن شب قدر کی رات کے یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب اور جس تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ آپ شب قدر کی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیے، اس سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ شب قدر کی رات یہ خاص الخاص 3 وظائف بھی آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو ضرور فائدہ ہوتا ہے، لیکن آج یہ 3 اعمال جو 3 چھوٹے چھوٹے سے وظیفے آپ کو بتا رہا ہوں، میری جو بہنیں جو بھائی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے، ساری زندگی انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، پھر بتا رہا ہوں، اس رات کو قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، عظمت کی رات کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، جب آپ کے ملک میں اس رات کا ظہور ہو جائے، یعنی 21 رمضان المبارک شروع ہو جائے، آپ کے پاس پوری رات موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے اس نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے سے اعمال ضرور کر لینے ہیں۔ بار بار کہہ رہا ہوں، تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظائف چند منٹ کے ہیں، آپ نے ضرور پڑھنے ہیں، کسی صورت نہیں چھوڑنے۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر شب قدر کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر نہیں بیٹھ سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرا رب فرماتا ہے، تو مانگ اس رات میں، تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا لیکن میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔
بھائیوں اور بہنوں، اس رات رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اس رات رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آئیے آپ کو آج کا عمل بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیۃً تحفۃً ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو اس کو ثواب ملتا رہے۔ تو ناظرین، جان لیتے ہیں کہ آج کا وظیفہ کیا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے شب قدر کی رات جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کہ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح استغفر اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرا جو کام کرنا ہے، یعنی جو دوسری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ ایک قرآنی آیت کی تسبیح ہے، جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآنی آیت ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ کلمات بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی اس کی بھی ایک تسبیح آپ نے مکمل پڑھنی ہے۔ جب ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد تیسرا کام یعنی تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یعنی یہ کلمات بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر جب یہ تینوں اعمال آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو عمل کی مکمل ترتیب یہ ہے کہ آپ نے وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، دوسری تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے، اور پھر تیسری تسبیح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس طرح سے آپ نے یہ عمل مکمل کر لینا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے یہ عمل رب کی ذات پر مکمل بھروسہ اور کامل یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ رب کی ذات خود فرماتی ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے دل میں یہ وسوسہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں میرے یہ اعمال قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اور رب کریم میری سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ آپ نے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا، آپ کی دعائیں ضرور پوری فرمائے گا۔ تو ناظرین، جب آپ یہ اعمال مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں یا حاجات ہیں، ان کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آئیے اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی ہی برکتوں اور سعادتوں والی گھڑیاں ہیں۔ کیا پتہ کسی کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں۔ جتنے بھی دوست، احباب، بہن بھائی ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان سب کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، ان سب کے تمام دکھ، درد، غم، قرضداریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ پھر کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست، احباب، بہن بھائی سن رہے ہیں، ہم نہیں جانتے ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا حاجتیں ہیں، لیکن اے میرے مالک، تو سب بہتر جانتا ہے۔ مولا سب پر کرم فرما دے اور سب کی جائز حاجتیں، سب کی جائز دعائیں قبول فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں، ان تمام خیر کی دعاؤں میں ہم سب مسلمانوں کا حصہ بھی شامل فرما لے، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے، ان تمام شرور سے ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو پناہ عطا فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ سب لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، اور آپ سب کو اس رات کی بابرکت گھڑیوں سے مستفید ہونے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔